اعوذ باللہ من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ شعبان کی 22ویں شب 22 جو شب ہے ماہ شعبان کی، اس رات کے اعمال اور نماز کا طریقہ لے کر آئے ہیں۔ یہ اس قدر بافضیلت ترین 2 رکعت نماز ہے ماہ شعبان کی 22ویں شب میں پڑھی جانے والی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ شعبان کی 22ویں شب میں اس نماز کو پڑھ لیا۔ پہلے میں آپ کو اس نماز کی، اس بافضیلت ترین نماز کی فضیلت بتاؤں گی، پھر اس نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس قدر یہ بافضیلت ترین نماز ہے کہ جس نے آج رات 22ویں شب میں اس نماز کو 2 رکعت نماز کو پڑھ لیا، خداوند متعال اس کو اپنے صدیقین بندوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ آپ کا نام صدیقین کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ خداوند متعال اس بندہ مومن و مومنہ کو جس نے اس نماز کو پڑھا اپنے مرسلین بندوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ مرسلین بندوں کے ساتھ قیامت میں اس بندہ مومن اور مومنہ کو محشور کیا جائے گا، اور روز قیامت آپ خداوند متعال کی حفاظت میں ہوں گے۔ آپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو سندق اور استبرق کا بنا ہوا ہوگا۔ خداوند متعال آپ کی حاجات کو قبول و مقبول کر دے گا، آپ کی بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں کو ٹال دے گا، آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ مومنین قطعاً اس 2 رکعت نماز سے غافل نہ ہو۔ شب 22ویں شعبان یہ 5 منٹ کی نماز کا وظیفہ عمل اس قدر آپ کو فضیلتیں دلوائے گا، اس تیزی کے ساتھ آپ کی حاجات کو خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول و مقبول کروائے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان کی 22ویں شب میں آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کر رات مکمل ہونے تک، جب تک رات باقی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نیت یہی کرنی ہے کہ ماہ شعبان کی 22ویں شب کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں 1 مرتبہ سورہ کافرون، یاد رکھیے گا 1 مرتبہ سورہ کافرون، اور 15 مرتبہ 15 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ دونوں رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ کافرون، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا پڑھ کے خداوند متعال کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنی بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔